بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کی، یہ جو دعا کا کیس تھا اس پہ بات نہیں کی، مگر اب آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے دوبارہ بات کریں یا نہ کریں، لیکن کیونکہ میرے اس کے اوپر بالکل ہی ڈیفرنٹ میرا خیال ہے اور میں اپنا خیال آج شیئر کروں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ناراض ہوں گے، اس کے اوپر غصہ شاید کریں یا ان کو بھی کریں، لیکن میرا حق ہے کہ میں اس کے اوپر اپنی بات کروں۔ لیکن میں آپ کو پہلے خبر بتا دوں۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ آج کی بات کر رہا ہوں، آج 6 مئی ہے، اور آج اس کی جو حاضری ہے وہ کورٹ میں ہو گئی ہے، اور کورٹ کے بعد بتا رہا ہوں کہ کچھ کورٹ میں آج کہا ہے کہ شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آج صبح آپ نے اور میں نے ان کے والد کا کلپ دیکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اس بچی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے، جو اس نے برتھ ڈے منائی ہے، جو اس نے خوشیاں دکھائیں اپنی، جو اس نے اپنے وہ دکھائے، وہ تمام کے تمام جھوٹے اور انڈر پریشر تھے۔ اب ہم آ گئے ہیں، اب ہم اس کا پریشر ختم کر دیں گے، لیکن آج کا بیان یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ دعا کے بیان کے بعد عمر کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر پہلے ہم خبر لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم اس کو بات کر لیتے ہیں۔ آج دعا زہرا اور اس کے شوہر ظہیر کو انتہائی سخت سیکورٹی میں سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا، اور اس موقع پر دعا زہرا کے والدین نے بیٹی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم پولیس نے دعا زہرا کی والدین کو بیٹی سے ملنے سے انکار کر دیا، تو پولیس نے ملنے نہیں دیا، اور یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اور میں نے جو چیز دیکھی ہے پرسنلی، اگر میں نے آبزرو کیا وہ یہ ہے کہ جب دعا زہرا گزری ہے، انٹری اس کی ہوئی ہے، تو اس نے اپنی ماں کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی، وہ جھپک سکتی تھی کہ ماں مجھے بچا لو، ٹھیک ہے نا، مجھے نکال دو یہاں سے، اور اب یہ ٹائم ہے کہ میرے سامنے میری ماں آ چکی ہے، میرا باپ آ چکا ہے، وہ پریشر ختم ہو چکا ہے جو پریشر اس کے اوپر تھا، آج تک تھا۔ اب ویسے بھی اس جو لڑکا ہے، اس کے والدین، اس کے تمام رشتہ دار اریسٹ ہیں، تو کوئی پاور تو ہے نہیں، اور اب میرے پاس میرے والدین ہیں، ہم کراچی آ چکے ہیں، وہ بچہ تو کراچی کا تھوڑی ہے، تو یہاں پر اسٹرانگ تو دعا کی فیملی ہے کراچی میں، تو اس بچی نے وہاں سے وہ شرافت سے گزر گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی احکامات پر دعا زہرا کو پیش کر دیا گیا ہے، جس پر جسٹس غفار نے استفسار کیا کہ 10 جون کو کیس لگا ہوا ہے، آج کیوں لے آئے ہو؟ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ عدالتی حکم تھا جیسے دعا بازیاب ہو پیش کیا جائے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی 10 جون کو طلب کر رکھا ہے، تو اس لیے ہم ایک دن کے اندر دعا زہرا کو ایک ہی ساتھ لاہور میں اور کراچی میں نہیں پیش کر سکتے۔ تو آپ نے کہا تھا جیسے ہی ملے لے آؤ، تو ہم لے آئے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ لڑکی اپنی مرضی سے صوبہ چھوڑ کر گئی اور اس نے پنجاب جا کر شادی کی۔ عدالت نے اصرار کیا کہ یہاں لڑکی کے اغوا کا کیس نہیں ہے کیا، مطلب کوئی ایسے وہ نہیں ہوا۔ لڑکی کے والد مہدی کاظمی کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ لڑکی کے اغوا کا مقدمہ درج ہے، لڑکی کی عمر کم ہے اس لیے اغوا کا مقدمہ درج کروایا ہے، اور جسٹس غفار نے ریمارکس دی کہ ابھی لڑکی بیان دے گی تو اغوا کا مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ دعا زہرا نے عدالت میں بتایا کہ میرا نام دعا زہرا اور والد کا نام مہدی کاظمی ہے، جس پر عدالت نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ دعا نے کہا میری عمر 18 سال ہے اور اپنے شوہر ظہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ پولیس حکام نے دعا زہرا کو لاہور سے کراچی منتقل کر کے ویمن پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ دعا زہرا کے شوہر ظہیر کو AVCC کی حفاظت تحویل میں دے دیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ دعا زہرا کو آج ہی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جبکہ لڑکی کے والدین نے بھی بیٹی کی ممکنہ پیشی کے پیش نظر عدالت وہاں پہنچ گئے تھے۔ بعد ازاں حکومت نے سندھ حکومت نے دعا زہرا کو آج ہی عدالت میں پیش کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے باضابطہ رجوع کیا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا کہنا تھا کہ دعا کو پیش کر کے بیان ریکارڈ کر دینا چاہیے، عدالت دعا زہرا کو آج ہی پیش کرنے کی اجازت دے، جس پر عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے آج ہی کیس پر سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ یاد رہے کہ اپریل میں کراچی سے لاپتہ ہونے والی دعا زہرا کو تقریباً 1.5 ماہ بعد گزشتہ روز چشتیاں سے بازیاب کروایا گیا تھا، اور دعا اور اس کے شوہر ظہیر کو لاہور کی CIA پولیس نے ایک وکیل کی حراست سے میں لیا تھا، اور سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرا کو 10 تاریخ دی تھی کہ 10 تاریخ سے پہلے اس کو آپ پیش کر دیں، اور یہ پیش کر دیے گئے۔ اس کے اندر IG سندھ جو ہے وہ اپنی پوسٹ کھو چکے ہیں، یعنی کہ کیس ہائی پروفائل تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر اپنا نقطہ نظر رکھ دیں، اور آپ سے بھی میں رائے مانگتا ہوں کہ آپ بھی اس کے اوپر رکھیے گا
یہاں پر کیس بڑا سادہ تھا کہ ایک لڑکی جس کی عمر کچھ بھی ہے، مجھے عمر کا پتہ نہیں ہے اس کی، لیکن اس نے شادی کی اور یہ چلی گئی، اس کے اوپر اغوا کا مقدمہ درج ہوا. اغوا کا مقدمہ انہوں نے اس لیے درج کیا کیونکہ عمر کم بتائی گئی اور وہ پروف ان کے باپ کے پاس موجود ہے کہ بے فارم یا FRC یا وٹ ایور جو یہ ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کے پاس ہیں کہ یہ لڑکی انڈر ایج ہے، تو 18 سال کی نہیں ہے، اس لیے اغوا ہی کیا ہوگا. لیکن جو ویڈیوز، جو کلپس، جو خبریں ہمارے پاس آتی رہیں وہ ایسی نہیں تھیں. وہ لڑکی مسلسل ہی کہتی رہی کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں اور میں اپنے شوہر سے رہنا چاہتی ہوں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں سے وہ کلپس جو ہے وہ نشر ہوتے رہے. پھر پریشر بڑھا، پھر حکومت نے اپنا پریشر ڈالا اور IG اس میں اڑا دیے گئے، تو بڑی پریشانی ہو گئی اور یہ بچی خوفزدہ ہو گئی، چھپنا شروع ہو گیا، ان کی پوری فیملی اریسٹ ہو گئی، تمام چیزیں جو ہیں گڑبڑ ہوئی. بچی کو جو ہے ٹھیک ٹھاک اذیت دی گئی اور اس اذیت کے اندر جو پریشر کریٹ کیا وہ بچی کے والدین نے کیا. مطلب اس کو دو طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے، یا تو آپ فیملی وائز کرتے کیونکہ اس بچی نے بہرحال رہنا تو وہیں پر ہے، کیونکہ یہ بچی جا چکی ہے. ایکچولی ٹیکنیکلی اگر آپ دماغی طور پر کہیں بچی جا چکی ہے، اور اس کو اگر آپ روک لیں گے، روک سکتے ہیں، دھمکائیں گے، دھمکا سکتے ہیں، گھر میں بٹھا سکتے ہیں، اور ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بیٹی سے شوہر چھین سکتی ہے، یہ پوزیشن ہے، طلاق یا کوئی بھی نام کروا سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ کسی بھی رشتہ دار کے حوالے دعا کو کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو رشتہ دار اس کو حوالے کرے گا اس کو پتہ ہے کہ دعا کا کیس کیا ہے، وہ سب جانتا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ وہ رویہ اس کا کیا ہوگا وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. اس کی عمر 16 سال اور 18 سال، اور اس کو اگر آپ گھر بٹھاتے ہیں، مطلب تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیں گے یہ لڑکی 16 سال کی ہے تو 2 سال گھر بٹھائیں گے، تو 2 سال گھر بٹھائیں گے تو کیا ہوگا اس کے بعد آپ کے گھر میں؟ کیا وہ اپنے والدین جس نے اتنا رگڑا دے دیا ہے اب تک، ایک ہر طریقے سے گزار دیا، اس کو ہر چیز سے گزار دیا ہے، ہر تکلیف سے گزار دیا ہے، وہ لڑکی سٹینڈ لے چکی ہے. اب اس لڑکی کا سٹینڈ آج جب اس نے لیا ہے، کیونکہ اب پہلے میں اگر میں بات کرتا تو میں آپ کہتے کہ جو انڈر پریشر ہے آپ والدین کی سپورٹ کریں، جیسے مجھے کمنٹ آتے تھے مظلوم والدین، مظلوم والدین. مظلوم والدین ایک کپل بیٹھا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں ایک ماں اور ایک باپ بیٹھا ہوا ہے جس کی وہ بیٹی ہے دعا، ٹھیک ہے نا. بیٹی کی خاطر والدین کو قربانی دینی پڑتی ہے، فائٹ نہیں کرتے، اپنی بیٹی سے لڑتے نہیں ہیں، اس کے اوپر کیسز نہیں کرتے، اسے گھر کے اندر آ کے یہ کام نہیں کرتے کہ جس گھر میں اس نے رہنا ہے اس کی پوری فیملی کو اریسٹ نہیں کرواتے. یہاں پر جتنا بھی کچھ ہوا ہے وہ زیادہ ہے، یعنی کہ وہ پریشر زیادہ تھا، زیادہ پریشر ڈالا گیا اور اس بچی کو چھپنا پڑا، در در بھاگنا پڑا، 4 شہر بدلنے پڑے، یہ تمام چیزیں ہوئی. اس کے اندر پریشر کس کا تھا؟ والدین کا تھا. اس کو ٹیکل ہی نہیں کیا گیا. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو ایک طریقے سے آپ بغیر کسی پولیس مقدمے کے، بغیر اغوا کے مقدمے کے، بغیر تمام چیزوں کے، آپ فیملی سے اگر آپ جرگہ کرتے بات کرتے، فیملی ٹو فیملی کرتے، ایسا ہو نہیں. وہ بچی آپ اعتماد میں لیتے، وہ بچی آپ کے اعتماد میں لیتے، آپ کی بچی کی عزت بچ جانی تھی. وہ بچی میڈیا میں آتی ہی نہیں، وہ میڈیا میں لائے ہیں والدین ہیں اس کو، وہ میڈیا میں اس طرح رسوا خوار ہی نہیں ہوتی، وہ اس طرح آج ہائی کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوتی، اس کی عزت محفوظ رہتی، اس کا چہرہ چھپا رہتا. یہ تمام چیزوں کے اندر اس کے شوہر نے مقدمہ نہیں کیا، اس کی فیملی نے مقدمہ نہیں کیا. یہ تمام کے تمام مقدمات، یہ تمام کا تمام پریشر جو ہے یہ دعا کے والدین نے کریٹ کیا ہے. اور دونوں چاہتے ہیں کہ ہم، آج اس کی خواہش ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے جو ہے وہ خلا کروا دیں، طلاق کروا دیں، اور اس کو گھر کے کسی کمرے میں بٹھا دیں اور بولے کہ جی بیٹا ہم تم سے پیار کرتے ہیں. والدین کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور اگر ایسا کچھ چیز ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا بھی ہے، فار ایگزامپل مان لیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے پاس آخری آپشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر اس کی عمر 17 سال ہے، 16 سال ہے، تو اس نکاح کو ختم نہ کریں. وہ اس کو کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی کچھ کر کے وہ رخصتی نہ کریں اس کی، بولے کہ جی بیٹا آپ کو ہم 18 سال تک گھر میں رکھیں گے، یا پولیس کی رپورٹ میں گھر میں رکھیں گے، اور 18 سال کے بعد آپ اسی کے پاس جاؤ گی، ہم آپ کو اپنے پھوپھی کے بیٹے یا تایا کے بیٹے کے حوالے نہیں کریں گے، تاکہ آپ کی بھی وہ رہے کہ بھئی آپ اس نکاح کو، نہیں ہوتی نا رخصتی 2-3 سال، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اس کو والدین نے ٹیکل نہیں کیا. لیکن آپ اس کے اندر جو بھی اپنے کمنٹ رکھتے ہیں، آپ کے خیال میں میری بات کتنی غلط ہے، کتنی غلط بات کر رہا ہوں، کیونکہ میری سوچ اس میں یہ ہے کہ مجھے بچوں کی خوشی جو ہے میں سمجھتا ہوں یہاں زیادہ عزیز ہے. یہ بچے میرے تو نہیں ہیں، لیکن یہ میرے بچے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجیے. میں اس کو بچہ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. اگر دعا کی فادر کی جگہ میں ہوتا تو میں 100% بچی کی خوشی پوچھتا کہ بیٹا آپ کی خوشی کیا ہے، اور میں اس خوشی کو فالو کرتا. اس کی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، سب کو مرنا بھی تو ہے. تو اس لیے جو ہے اس کی خوشی میرے لیے مقدم ہوتی. میں اس کے اوپر جو کیا ہے ان کے والد نے، میں ایسے نہیں کرتا.
آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے. ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.